انسان نے خود اپنے اوپر بھی اپنے نفس کے ساتھ بھی معاہدہ کر لیا کہ دیکھ میں تیرا مالک نہیں ہوں بلکہ تیرا مالک وہ ہے، اور اب میں اس کے ساتھ بندگی کے عہد کے اندر بن گیا ہوں، سمینا و اطانا کے عہد میں بن گیا ہوں، شہادت حق کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے عہد کے اندر بن گیا ہوں، اور یہ وہ عہد ہے کہ جو میں نے اپنے اوپر عائد کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان جس چیز کا عزم کرے، جس کو کہ قرآن مجید نے جس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے نظر کا، وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، جو بھی چیز وہ اپنے اوپر عائد کریں اس کو بھی وفا کرتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ نیت ہے، میں اس کام کو کرنا چاہتا ہوں، یہ سب عہد ہے۔ جو لوگ کہ تحریک اسلامی کی دعوت کو سمجھ کر اس کے اندر شامل ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اوپر ایک نظر مانتے ہیں، اس کی حیثیت بھی ایک نظر ہے۔ جو کہ تحریک کے اندر کھڑے ہو کر رکنیت کے اور امارت کے بڑے بڑے عہد نامے پڑھتے ہیں اللہ رب العالمین کو گواہ کر، یہ بھی وہ سارے عہد ہیں کہ جو انسان اپنے اوپر عائد کرتا ہے، اور جس سب کے بارے میں ان العہد کان مسئولا، ہر عہد کے بارے میں جواب دہی کرنا پڑے گی، اس کو پورا کرو، ووفوا بالعہد، عہد کو پورا کرو، اس کے بارے میں جواب دہی کرنا پڑے گی۔ پھر عہد کی تیسری قسم وہ ہے جو انسان کے درمیان، انسان دوسرے انسان سے جو بھی وعدہ کرے اس کو پورا کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ ایک واقعہ کہیں پڑھا ہوا یاد آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص سے بات ہوئی کہ تم یہاں میرا انتظار کرنا اور میں یہاں آ کر تم سے ملاقات کروں۔ آپ 3 دن وہاں پر اس کا انتظار کرتے رہے، میں کل آؤں گا، 8 بجے آؤں گا، 9 بجے آؤں گا، یہ بھی ایک عہد ہے کہ جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہر وعدے کی پابندی جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے۔